بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپریم کورٹ کا شریعت اپیلیٹ بینچ کب فعال ہوگا؟ اس عنوان سے ممتاز صحافی، اینکر اور قانون دان جناب آصف محمود صاحب نے آج روزنامہ 92 نیوز کے لیے ایک کالم لکھا ہے، جس میں انہوں نے بہت اہم سوالات اٹھائے ہیں اور ان سوالات پر قانونی حلقوں میں اچھی خاصی سنجیدہ بحث ہونی چاہیے، اس کی ضرورت ہے۔ اور بالخصوص ان لوگوں کو جن کو پاکستان کی اسلامی شناخت سے دلچسپی ہے اور جو پاکستان میں اسلامی قانون کے نفاذ کے معاملے میں سنجیدہ ہیں۔ لیکن ان سوالات پر بحث سے پہلے میں یہ ضرور واضح کرنا چاہوں گا مختصراً کہ یہ شریعت اپیلیٹ بینچ کیا ہے اور وفاقی شرعی عدالت کیسے کام کرتی ہے اور اس کا اور شریعت اپیلیٹ بینچ کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ وفاقی شرعی عدالت ایک خصوصی عدالت ہے جو 1980 میں اس مقصد کے لیے قائم کی گئی کہ پاکستان میں اگر ایسے قوانین ہیں جو اسلامی شریعت سے متصادم ہیں تو کوئی بھی شہری اگر یہ سمجھتا ہے کوئی قانون ایسا ہے یا اس کی کوئی شق ایسی ہے تو وہ اس کے خلاف شریعت کورٹ میں درخواست لا سکتا ہے، اور اگر شریعت کورٹ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ قانون واقعی اسلامی شریعت سے متصادم ہے تو وہ اس قانون کو ختم کرنے کے لیے حکومت کو حکم جاری کرتی ہے اور ٹائم مقرر کر لیتی ہے کہ اتنی مدت میں اس قانون کو تبدیل کر لیں، ورنہ یہ قانون از خود کل عدم ہو جائے گا۔ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے سے اگر کوئی فریق مطمئن نہ ہو تو وہ اس کے خلاف اپیل میں سپریم کورٹ جاتا ہے۔ سپریم کورٹ میں اس اپیل کو سننے کے لیے ایک خاص بینچ ہے آئین کے تحت جس کا ذکر ہے، اس کو شریعت اپیلیٹ بینچ کہا جاتا ہے، اور آئین کی دفعہ 203F میں یہ کہا گیا ہے کہ اس شریعت اپیلیٹ بینچ میں 5 ججز ہوں گے زیادہ سے زیادہ۔ 3 تو مسلمان ججز جو سپریم کورٹ کے ہیں ان میں 3 مسلمان ججز اس میں ہوں گے، اور اس کے علاوہ 2 عالم جج بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 2، یعنی ایک تو ہوگا لیکن 2 بھی ہو سکتے ہیں، اور عام طور پر روایت یہ رہی ہے کہ 2 ہی اس میں بیٹھتے ہیں۔ تو اس طرح یہ بینچ کل ملا کر 5 ججز پر مشتمل ہوتا ہے۔ البتہ جو عالم جج اس میں ہوتے ہیں وہ باقی جسٹسز سے مختلف ہوتے ہیں، اور وہ صرف اس وقت جج کہلاتے ہیں یا ان کو جج کی مراعات حاصل ہوتی ہیں اور وہ اختیارات ان کو حاصل ہوتے ہیں جب وہ کسی کیس کی سماعت کریں۔ اگر کیس کی سماعت نہ ہو تو ان کی وہ جج والی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ تو جب شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل میں سپریم کورٹ جایا جاتا ہے تو وہاں شریعت اپیلیٹ بینچ اس کیس کی سماعت کرتی ہے۔ یہاں ایک بہت اہم رکاوٹ سامنے آ جاتی ہے۔ اپیل پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، اپیل کا حق ہونا چاہیے، لیکن جو آئین کی دفعہ 203D ہے اس کی ذیلی دفعہ 2 میں پھر ایک پرووائزو سامنے آتا ہے، ایک شرطیہ جملہ سامنے آتا ہے۔ اس شرطیہ جملے میں یہ کہا گیا ہے کہ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ کب مؤثر ہوگا۔ تو اس میں 2 باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ فیصلہ مؤثر ہوگا تب جب اپیل کی مدت گزر جائے۔ اب اپیل کی مدت کتنی ہے؟ تو عام فرد کے لیے، پرائیویٹ پارٹی کے لیے، انڈیویجول کے لیے دفعہ 203F میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ 60 دنوں کے اندر اپیل دائر کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 60 دنوں تک شریعت کورٹ کا فیصلہ مؤثر نہیں ہوگا۔ لیکن بات یہ اتنی نہیں ہے، تھوڑا مزید آگے بڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو حکومت ہے اگر وہ اپیل میں جانا چاہتی ہے تو حکومت کو اپیل کے لیے 6 مہینوں کا وقت دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرعی عدالت کا فیصلہ 6 مہینوں تک مؤثر نہیں ہوتا۔ فیصلہ دے چکنے کے بعد بھی 6 مہینوں تک وہ مؤثر نہیں ہوگا اگر حکومت اپیل میں جا رہی ہے۔ اور پھر بات یہی ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد اصل کہانی شروع ہوتی ہے کہ اس کے بعد اس پرووائزو میں یہ کہا گیا ہے کہ جب اپیل ہو جائے، چاہے وہ 60 دنوں میں کسی انڈیویجول نے کیا یا 6 مہینوں میں حکومت نے کیا، تو اس کے بعد جب تک سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ اس اپیل پر فیصلہ نہ سنا دے تب تک شرعی عدالت کا فیصلہ مؤثر نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کی واحد عدالت ہے، شاید پوری دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی، پوری دنیا کے بارے میں تو میں شاید کہوں گا، لیکن پاکستان کی حد تک تو یقیناً میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں اور کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جس کا فیصلہ اس طرح معطل کرنے کا اختیار کسی فرد کے پاس، کسی پارٹی کے پاس ہو۔ یعنی
ماتحت عدالت کے فیصلے کے خلاف آپ اپیل میں جاتے ہیں تو جو اپیل کی عدالت ہوتی ہے وہ اس کے سامنے آپ الگ سے درخواست رکھتے ہیں کہ ماتحت عدالت کا فیصلہ تب تک آپ معطل کر لیں جب تک ہماری اپیل کا آپ فیصلہ نہ کر لیں۔ اگر وہ عدالت دیکھے کہ آپ کے دلائل میں وزن ہے تو وہ ماتحت عدالت کا فیصلہ اسٹے کر سکتی ہے، معطل کر سکتی ہے۔ لیکن جب تک اپیل کی عدالت آپ کی درخواست کی باقاعدہ سماعت کر کے اس کو باقاعدہ سماعت کے لیے منظور نہ کرے اور آپ کے دلائل کا وزن دیکھ کر ماتحت عدالت کا فیصلہ اسٹے نہ کر دے، تب تک ماتحت عدالت کا فیصلہ از خود معطل نہیں ہوتا۔ وفاقی شرعی عدالت واحد عدالت ہے پاکستان میں، بلکہ شاید دنیا بھر میں، کہ جب آپ اس کے فیصلے سے مطمئن نہ ہو، کوئی فریق اس کے فیصلے سے مطمئن نہ ہو، وہ بس ایک اپیل سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ میں دائر کر دے، شریعت کورٹ کا فیصلہ معطل ہو جاتا ہے، غیر مؤثر ہو جاتا ہے، جب تک سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ اس اپیل کی سماعت کر کے اس پر فیصلہ نہ سنا دے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آصف محمود صاحب نے اپنے کالم میں کئی مثالیں ذکر کی ہیں کہ رشیدہ پٹیل کیس کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں گئی ہے 1989 میں، 1989 میں، یعنی 33 سال ہو چلے ہیں اس فیصلے کو، لیکن ابھی تک سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ نے اس پر فیصلہ نہیں سنایا۔ ایک اور مثال انہوں نے دی ہے کورٹ فیس ایکٹ کی۔ کورٹ فیس ایکٹ کے خلاف، یعنی یہ جو عدالت میں آپ جاتے ہیں اور پہلے فیس جمع کراتے ہیں، اس کے بعد ہی آپ کا مقدمہ سنا جائے گا، اس کے خلاف وفاقی شرعی عدالت نے 1991 میں فیصلہ دیا ہے، اور اب ہم ہیں 2022 میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل ملا کر 31 سال ہوئے ہیں کہ وہ فیصلہ سپریم کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہے، سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ نے اس پر فیصلہ نہیں سنایا۔ ایک اور مثال مسلم فیملی لاز آرڈیننس کی ہے، جس کی مختلف دفعات کے خلاف شریعت کورٹ نے 1999 میں فیصلہ دیا تھا۔ جب یہ اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی وفاقی شرعی عدالت میں 1997 میں، تو میں اسٹوڈنٹ تھا LLB کا، ابھی میں نے LLB کی ڈگری لی نہیں تھی، لیکن میں نے عدالت میں اس کیس میں دلائل دیے تھے۔ تو اس کے بعد جب کیس کی سماعت پوری ہوئی تو دسمبر 1999 میں شریعت کورٹ نے اس پر فیصلہ سنایا۔ دسمبر 1999 سے اب ہم ہیں نومبر 2022 میں، 23 سال ہو گئے ہیں، سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ نے اس کیس کی سماعت ہی نہیں کی، اس پر فیصلہ ہی نہیں سنایا۔ اور جب تک فیصلہ نہیں سنائیں گے تو شریعت کورٹ کا فیصلہ معطل رہے گا، تو وہ قانون جس کو شریعت کورٹ غیر اسلامی قرار دے چکی ہے وہ بدستور باقی رہتا ہے، میدان میں رہتا ہے۔ یہ جو پرووائزو ہے دفعہ 203 ذیلی دفعہ 2 کے ساتھ جو پرووائزو لگایا گیا ہے، یہ 1984 میں اس کے ساتھ اضافہ کیا گیا ہے، یہ پہلے موجود نہیں تھا۔ 1980 سے 1984 تک یہ پرووائزو موجود نہیں تھا، لیکن جب یہ پرووائزو ڈالا گیا، جب یہ شرط یا جملہ اس میں اضافہ کیا گیا، تو اس نے شریعت کورٹ کے فیصلوں کی حیثیت ہی ختم کر دی، عملاً اس کو بے معنی کر دیا ہے۔ اس لیے اب کرنے کے کام ہیں دو۔ ایک کام یہ ہے جو اصل کام ہے اور جو مستقل کام ہے کہ یہ پرووائزو ختم کیا جائے، اور اس کے ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ باقاعدہ آئینی ترمیم کی جائے۔ اور جب یہ آئینی ترمیم ہو جائے تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ کو کیسز کی سماعت کرنی ہوگی۔ اس کے بعد وہ بے شک شریعت کورٹ کے فیصلے کو معطل کر دے، منسوخ کر دے، اس میں تبدیلی کر دے، اس کی مرضی، جو اس کو مناسب معلوم ہو۔ ججز جس نتیجے پر پہنچے ان نتائج پر ہم علمی تنقید کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم وہ فیصلہ تو کر لیں۔ وہ جو شاعر نے کہا تھا کہ سزا دیں، سلا دیں، بنا دیں، مٹا دیں، مگر وہ کوئی فیصلہ تو سنا دیں، فیصلہ تو سنائیں۔ لیکن یہ کہ فیصلے سے گریز، یہ پھر نہیں ہوگا اگر یہ پرووائزو ختم ہو جائے۔ اور جب تک یہ پرووائزو ختم نہیں ہوتا، آئینی ترمیم ظاہر ہے ایک مشکل کام ہے، لیکن اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ لیکن جب تک یہ آئینی ترمیم نہیں ہوتی تو ایک آسان راستہ اور بھی ہے۔ شریعت اپیلیٹ بینچ ہو یا سپریم کورٹ کا کوئی بھی بینچ، اس کی تشکیل کا اختیار چیف جسٹس نے اپنے پاس رکھا ہے۔ سپریم کورٹ رولز کے تحت چیف جسٹس بینچز بناتے ہیں، کون سا بینچ بنے گا، کون سے کیسز سنے گا، تو چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کیجئے، کہ شریعت اپیلیٹ بینچ کی تشکیل کر کے ان کے سامنے برسوں سے بلکہ عشروں سے جو کیسز پینڈنگ ہے ان کی سماعت کریں۔ اس وقت سپریم کورٹ میں عالم دو ججز موجود ہیں، ایک ہمارے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد الغزالی اور دوسرے پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود۔
اور ان 2 کے علاوہ 13 ججز اس وقت موجود ہیں، 2 مزید ویکینسیز ہیں لیکن وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ یہ 15 کے 15 ججز، یعنی 2 عالم ججز اور 13 مستقل ججز مسلمان ہیں۔ تو اس وجہ سے شریعت اپیلیٹ بینچ کے لیے جو 3 مسلمان ججز چاہیے، ان کے نہ ہونے کا عذر بھی کوئی نہیں ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب سے میں بھی مطالبہ کرتا ہوں، آپ بھی کیجئے کہ شریعت اپیلیٹ بینچ کی تشکیل کر کے ان کے سامنے عشروں سے معطل کیسوں کی سماعت کریں، اور فیصلہ پھر جو بھی ہو وہ فیصلے کے بعد پر اگر ہم تحسین کریں گے یا تنقید کریں گے وہ بات کی بات ہے، لیکن سماعت کریں، فیصلہ کریں۔ اور مستقل کوشش ہونی چاہیے آئینی ترمیم کی۔ یہ پرووائزو ختم ہو جائے تو پھر سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ لازماً کیسز سنے گی، کیونکہ پھر شریعت کورٹ کے فیصلے کو معطل بھی تو کرنا پڑے گا نا۔ اگر کوئی اس کو معطل کرنا چاہتا ہے تو اس کی معطلی صرف اس طرح نہیں ہوگی کہ آپ درخواست دائر کر دیں اپیل کی تو وہ خود بخود معطل ہو جائے گی، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ جو سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ ہے وہ کیس سنے گی تو اس کے بعد وہ مناسب سمجھے گی تو معطل کرے گی، تو کم از کم معطل کرنے کے لیے ہی صحیح سماعت تو ہوگی نا۔ تو جب تک یہ پرووائزو ختم نہ ہو جائے تب تک یوں کہیں کہ اسلامائزیشن کا یا قوانین سے غیر اسلامی امور دور کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں۔